اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ والے لیسن کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور تبلیغ کرنی شروع کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کس کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ میں کن کو پکارا تھا؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو پکارا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جاتے تھے، اور جو وفود آتے تھے اور جتنے بھی قبائل حج کے لیے آتے تھے ان کو جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحدانیت کا پیغام دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ڈفرینٹ تدبیریں کی گئی، کس کس طریقے سے آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ثانیہ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا تھا عتیبہ بن ابو لہب نے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کتا اس پہ چھوڑ دے، اور اس طرح کیا ہوا تھا کہ شیر نے اس کو کھا لیا تھا، ٹھیک ہے، جب یہ اپنے ایک تجارت کے سفر پہ گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے عقبہ بن ابو معیط نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن جو ہے مبارک ایسے روندنا کی تھی کہ ایسا روندا تھا کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ختم ہی کر دے گا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے آپ کو بچایا تھا۔ پھر اس کے بعد ابو جہل پتھر لے کے نکلا تھا کہ آج تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے گا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی اونچنی کی کھوپڑی نظر آئی تھی جیسے لگتا تھا کہ اگر میں ذرا سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ مجھے کھا جائے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے قاتلانہ حملہ جو قریش نے کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ڈفرینٹ طریقوں سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی کہ حمزہ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو قریش کے ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بہت ہی بہادر تھے، دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار چلا سکتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، یہ بھی ایک بہت بڑی اسلام کو ایک طاقت ملی تھی، جس کے بعد کیا ہوا تھا کہ مسجد حرام میں اس سے پہلے کوئی بھی سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت یا نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور ان کے اسلام لانے کے بعد جو ہے مسجد الحرام میں سب لوگ جو ہے نماز پڑھنے لگے اور بیت اللہ میں بیٹھنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جب ان کی یہ نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ طریقے سے کیا کری، سودے بازی کرنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دے دیں گے، آپ کو اگر سرداری چاہیے تو سرداری دے دیں گے، بادشاہت چاہیے، کوئی بھی اگر آپ کو عورت پسند ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیں گے، یا اگر آپ کو کوئی جنون لاحق ہو گیا تو ہم آپ کا علاج کر لیں گے، لیکن کسی طرح بھی آپ یہ ایک اللہ کی عبادت جو ہے اس کا جو ہے میسج دینا بند کر دیں۔ ہر جو بھی ان کا سوال ہوتا تھا اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیتی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی آپ جو ہے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، کبھی ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرما دی۔ پھر اسی طریقے سے وہی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام قبول کرنے کا میلاد ہونا، تو کیا کری، پھر وہی آتی تھی، مشرکین کے یہود علماء سے مدد لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کے، اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی جس میں ان کے سوالات کے جواب دیے گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے ڈفرینٹ طریقوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں۔ پھر جب نہیں ہوا تو مکمل بائیکاٹ، کس طریقے سے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے تمام لوگوں کو محصور کر دیا گیا، اور یہاں پہ نوبت آ گئی کہ ان کو پتے کھانے تک کی نوبت آ گئی تھی، اور فاقوں پہ تھی، عورت اور بچے بھوک سے بلکتے رہتے تھے، اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے تجارت نہیں کرتا تھا، کوئی ان پہ اپنا سامان نہیں بیچتا تھا، اور اگر بیچتا تھا تو اتنا مہنگا قیمت لگاتا تھا کہ کوئی خرید ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ ان کے ویسے ہی کوئی بزنس نہیں تھے۔ اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد جب بائیکاٹ ختم ہوا، اور کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے دارالارقم جو ہے ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، جو خاص طور پہ ابو جہل کے ہی خاندان سے تھے، ان کے گھر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا تھا، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خفیہ تبلیغ کرتے تھے، عبادت کے طریقے بتاتے تھے، تعلیم دی جاتی تھی، تزکیہ کیا جاتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں اتنی حکمت تھی کہ دارالارقم جو ہے وہ صفا پہاڑی کے اوپر تھا، اور وہ جو آپ دیکھیں مکہ کے اس طرح راستے میں ہی آتا ہے کہ وہ کوئی شہر سے باہر نہیں تھا، اگر شہر سے باہر کوئی جگہ ہوتی تو سب جو بھی قریش تھے اور مشرکین مکہ تھے ان کو شک ہو جاتا کہ یہ مسلمان کہاں جاتے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر زبردستی کی جاتی،
تو اسی طریقے سے ایک ایسا گھر جس کے اوپر کسی کا شک ہی نہیں جا سکتا تھا، یعنی اگر شک ہوتا تو یہ سمجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے. یا پھر کون ہوتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں بھی نہیں تھا. تو یہ جو تھے دارالارقم جو بنایا گیا تھا جو صحابی تھے ان کے گھر کو، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان تھا، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے اور ان کو حکمت وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اب حبشہ ہجرت کر جائیں، اور اس کے متعلق ہمیں یاد ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ جعفر رضی اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے اسلام کی جو بھی خوبیاں تھی وہ بتائی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عیسائی مذہب کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا جو ہے بلیف ہے اس کے بارے میں انہوں نے مینشن کیا تھا، اور اس میں کیسے جو ہے نجاشی بادشاہ اسلام لے کر آیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات پہ کہا تھا کہ آج تمہارا بھائی ایک فوت ہو گیا، اس کا نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھایا گیا تھا. اور یہ بھی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھی بھیجتا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک ایسے موزے بھیجے تھے وہاں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موزے پہنے رکھتے تھے اور پھر کتنی دفعہ وضو کرتے ہوئے خاص اس پہ مسح کر لیتے تھے. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک سونے کی انگوٹھی بھیجی جس میں ایک حبشہ کا نگینہ لگا ہوا تھا بہت مہنگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو دے دیا کہ تم یہ پہن لو کیونکہ تم یہ پہن سکتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ زیور یعنی مرد جو ہے وہ زیور نہیں پہن سکتے، خاص طور پہ سونے کا. پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین کا معجزات کا طلب کرنا کہ آپ کوئی معجزات دکھائیں، اور جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کون سا معجزہ دکھایا تھا؟ شکل قمر کا. ٹھیک ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور وہ رسول انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. دو کہ آج بھی سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ آج بھی چاند کے اوپر ایک ایسی لائن ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شکل قمر کا واقعہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد کتنا بڑا ایک واقعہ تھا اسرا والمعراج، مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری تھی، اور قریش والوں کے لیے اور کافروں کے لیے ایک یہ وارننگ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو کیسے اپنے رسول کی مدد کرتا ہے، اور اس میں کس طریقے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا گیا تھا، آپ کے اندر علم و حکمت بھری گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو براق کے اوپر سواری کے اوپر آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا تھا جہاں پہ آپ نے تمام امامت کی تھی انبیاء کی. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے اور انہی کی اب جو ہے پیروی کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن لائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا گیا. سب سے پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، پھر چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پھر پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام پہ، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے تھے جس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ جیسے اس کے ہاتھی کے کان کے جیسے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں، سونے کے پتنگے اس پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا خوبصورت تھا وہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. اور پھر وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ 5 نمازیں آپ کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے، امت کے لیے. اچھا جی، تو یہ ابھی تک ہم کر چکے ہیں. آج ہم اب بالکل قریب ہے کہ ہم آخری سفر تک جائیں، جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ہجرت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. تو اب آپ جو بھی حالات پڑھیں گے اب آپ دیکھیں کہ تو اس میں آپ کو لگے گا کہ ہجرت کا بہت سارا واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنے بھی وفود آتے ہیں ان کو، اور یہ وفود کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب حج کا موقع ہے، اس کے اوپر بہت سارے قبائل آ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے بڑے بڑے سردار تھے جن کے پاس گئے، جن کی اقوام کے پاس گئے، کہ جیسے بنو حنیفہ تھے، ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بلایا گیا کہ اب آپ جو ہے اسلام قبول کر لیں، اور ایک اسلام کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا کہ ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے نہیں مانا. کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک شرط پہ آپ کی بات مان سکتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ ہمیں یہ کہہ دیں کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے ہم آپ کے جو ہے یعنی وراثت ہمیں مل جائے گی، یعنی آپ کی جو نبوت کی وراثت ہے وہ ہمیں دے دی جائے، تو پھر تو ہم ماننے کو تیار ہیں، ادروائز جو ہے ہم نہیں مانتے. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ مجھے ہمیں بتائیں کہ یہ کس کو ملے گی آپ کے بعد؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، یعنی دین میں کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی نبوت میں وراثت نہیں ہے، اگر ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد بیٹا دے دیتے، لیکن یہ تو جو اللہ کا دین کے کام کرے گا، جو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے تو پھر تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے، پھر تو ہم نہیں آپ کو مانتے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے، اور اس کے بعد اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب سارے یہ قبیلہ جب اپنے واپس گیا تو ان کا ایک بہت ہی بوڑھا آدمی تھا، تو اسے کہا، انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ بھئی ہم وہاں پہ ملے تھے حج پہ، جب ہم گئے تھے تو ہمیں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے کہا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھا، اگر تو بنی اسماعیل نے آج سے پہلے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا انسان تھا، اور تم نے بہت ہی برا جو ہے فیصلہ کیا کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو درمیان انہوں نے کہا کسی نے بھی آج تک نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، جس نے بھی کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو وہ سچا ہی وہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ تو وہ لوگ تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو، وفود کو جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے نہیں قبول کیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ایسے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اسلام کے لیے بلاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے پھر جس کو چن لے، تو یہاں پہ بہت جو ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں کہ کچھ چنے ہوئے لوگ تھے کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین دیا تو انہوں نے قبول کیا۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ جب سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اب اس سے کیا بات پتہ لگتی ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں مقرر، کہیں بھی آپ دین کا میسج دے سکتے ہیں، کہیں بھی اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آپ اس کو پیار اور محبت سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی اصلاح کریں۔ جہاں جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ کے قریب ترین بازار 3 تھے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بازار بنے ہوئے ہیں، مالز بنے ہوئے ہیں، آپ مالز میں جاتے ہیں، اس وقت میں مالز نہیں ہوتے تھے، اس وقت میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بازار لگتا تھا، کوئی جیسے ہوتا ہے سنڈے بازار، اتوار بازار جو کچھ ٹائم کے لیے لگتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، خالی سنڈے کے دن، ٹھیک ہے، جمعہ بازار لگتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 بازار تھے، ایک تھا عکاظ، ایک تھا مجنہ اور ایک تھا ذوالمجاز۔ اب یہ 3 بازار جو ہیں یہ کب لگتے تھے؟ حج کے دنوں سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے دنوں میں لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ان دنوں میں یہ بازار لگتے تھے۔ تو ذی القعدہ کی 1 سے لے کے 20 تاریخ تک عکاظ کا بازار لگتا تھا، لوگ اس میں خریداری کرتے تھے، لوگ باہر سے آتے تھے اپنی چیزیں بیچتے تھے۔ پھر اس کے بعد 20 کو یہ بازار ختم ہو گیا، اب دوسری جگہ پہ بازار لگتا تھا، وہ کیا تھا 20 سے 30 تک مجنہ پہ بازار لگتا تھا، اب لوگ وہاں جاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے 1 سے لے کے 8 ذی الحج تک ایک بازار لگتا تھا جو تیسرا ہے ذی المجاز کا، اور پھر تب لوگ اپنی ساری شاپنگ کر کے اور اب فارغ ہو جاتے تھے کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ آج کل تو ہمارے پاس سامان بہت پڑا ہوتا ہے نا، تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت لوگوں کے چھوٹے گھر ہوتے تو ان کو تیاری کرنی پڑتی تھی، تو حج کے لیے پھر، اور ان کی تیاری بھی کیا ہوتی ہوگی، 2 چادریں خریدنی اور چھوٹا موٹا سامان جو ساتھ لے کے جاتے تھے، تو لوگ اس بازار میں جاتے تھے۔ اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہوتے، وہاں ذی القعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے۔ مجنہ مکہ سے، اب یہاں انہوں نے لوکیشنز بتائی ہیں کہ وہ 3 بازار کہاں کہاں لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عکاظ کا بازار جو نخلا اور طائف کے درمیان کی ایک بستی ہے اس میں لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا بازار جو مجنہ کا بازار تھا وہ کہاں لگتا تھا کہ وہ مکہ سے نیچے وادی مہر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے، اور ذوالوجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے۔ اب جبل عرفہ جبل رحمت آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، جہاں پہ خاص حج کے لیے عرفات کے قریب سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں یہیں پہ لیا اور ساتھ ہی آپ عرفات کے میدان میں حج کے دن پہنچ گئے۔ وہی 1 ذی الحج سے 8 ذی الحج تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ جن قبائل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں۔ اب یہاں پہ سارے ان قبائل کا ذکر جس کا بھی میں نے بتایا بھی ہے کہ جو بنو عامر بن ساسا، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حفیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البقا، کندہ، کلب، بنو حارث بن کعب، عزرہ،
اور حدارہ، ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور پیشکش قبول نہیں کی۔ ان سے کیا ریکوائرمنٹ تھی؟ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ طائف میں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو مکہ میں رہنے کے لیے کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسا قریش کا اور ان کا ایسے قبائل سسٹم تھا کہ اگر کسی کی پروٹیکشن ہوتی تھی تبھی وہ وہاں رہ سکتے تھے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن چاہیے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد آپ کے لیے ریاست کی شرط لگا لی، کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے، اس نے تو آپ کی پیروی نہیں کی۔ آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا خاندان کیوں نہیں اس کو اچھا کہتا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا خاندان آپ کو اچھا کہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا اچھا ہونا زیادہ بہتر ہے، اپنے دل کے اندر اخلاص ہونا زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے برا جواب دیا، ان میں سے سب سے برا جواب مسلم کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا۔ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ اب آپ اگر غور کریں نا، ایک پورا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیا جا رہا ہے باہر کے لوگوں کو کہ جو اسلام میں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب یہ لیسن پریپیئر کرتی، زیادہ کون لوگ ہیں؟ یثرب سے۔ یثرب کون سی جگہ؟ مدینہ۔ اب یثرب کے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے کس کی ہوا؟ سوید بن صامت۔ سوید بن صامت جو تھے وہ کیا تھے؟ ایک بہت ہی اچھے شاعر بھی تھے اور بہت ہی ایک عقل رکھنے والے، عقل و سمجھ والے انسان تھے۔ یہ یثرب کے باشندے، ان کے شرف اور شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا۔ کامل جو پرفیکٹ ہوتا ہے وہ کہا جاتا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب کہا کہ میرے پاس بہت خوبصورت کلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس زیادہ اچھا ہے، آپ نے کہا اچھا پیش کریں۔ تو اس نے لقمان علیہ السلام کی حکمت پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بھی اچھا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے، تو آپ وہ سنیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ جب پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو بہترین قول ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ بواس کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے۔ جب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس گئے مدینہ، تو وہاں پہ جنگ بواس ہو رہی تھی۔ جنگ بواس کیا تھی؟ اوس و خزرج کے درمیان جنگ تھی، جو کون کرواتے تھے؟ یہودی کرواتے تھے۔ انٹرنل جنگیں تھی چھوٹی چھوٹی، اور وہ کون کرواتے تھے؟ یہود جو ہے وہ کسی کو اشتعال دلوا دیتے تھے اور آپس میں لڑواتے رہتے تھے، فائدہ انہیں کا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کیا ہوتی ہے، سپر پاورز جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اقوام کو آپس میں لڑاتی رہتی ہیں اور پھر اپنے ہتھیار بیچتی رہتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ لیکن یہ جب اسی جنگ میں گئے تھے، اور یعنی اسی وقت یہ جب گئے تھے اور اسی جنگ میں یہ مارے گئے تھے، لیکن یہ اسلام پہ ہی شہید ہوئے تھے۔ پھر ایاز بن معاذ، یہ یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان، سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وقت کے ہمراہ مکہ تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے ابھی بھی بات کی، اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی تھی۔ اب ان کا جو ہے کچھ لوگ جو ہے خزرج کے خاص مکہ آئے پروٹیکشن کے لیے کہ آپ ہمارے حلیف بنے اگینسٹ اوس۔ سمجھ آئیے؟ اوس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، تو اب آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں اور ہماری مدد کریں، یعنی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاز نے کہا واللہ اس سے بہتر ہے یہ جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یعنی آپ لوگ جو آئے ہو وہ تو کس کے لیے آئے ہو؟ ایک دنیاوی پروٹیکشن کے لیے آئے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کلام ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو آپ دنیاوی چیزوں کو اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہو۔ اس پر وفد کے رکن ابو الحصیر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاز کے منہ پر مار دی اور کہا چھوڑو یہ بات، یہاں پر دوسرے مقصد کے لیے آئے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گئے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے۔ وفات کے وقت وہ تحلیل، تکبیر، حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی دین نہیں سیکھا، کوئی نماز نہیں، صرف ایک اللہ پہ کہ ایک اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ایمان لے آئے اور ہمیشہ ان کی زبان کے اوپر ذکر رہتا، تو اس وجہ سے بھی وہ کس کے اوپر؟ اسلام پر ان کی وفات ہوئی۔ کبھی کبھار ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹے کام بھی کیے جائے نا، اخلاص کے ساتھ، نیت اللہ کو راضی کرنی ہو، تو وہ بھی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری، آپ سب نے سنا ہوگا ابو ذر غفاری کا نام، بہت ہی ایسے صحابی تھے کہ جو دین میں جب آگے تو اپنی اسٹرکٹلی دین کو فالو کرنے والے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ سے ہوئی، یہ جو پہلے دو لوگ اسلام قبول کیا تھا نا، انہی سے ان کو پتہ لگا۔ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ سے بھیجا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا بات آپ پتہ لگتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ خبر باقی جگہوں پہ پھیلنے شروع ہو گئی۔ ان کو جب پتہ لگا کہ ایک نیا کوئی شخص آیا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی جس کا نام انیس تھا اس کو مکہ بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کیا ہے۔ وہ گئے، واپس آئے، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی، کہتے کہ نہیں میں خود جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا لیا سامان اور خود جو ہے مکہ کی طرف گئے۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جان نازل ہوئے۔ پھر اب یہ وہ زمانہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہے۔ اب ڈر کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کون ہے، کہ جو کیا میسج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد حرام میں ہی رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے، اور جو کھانا پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے نہ پوچھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا کہ یہ وہاں پہ آتے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھانا کھائیں گے کہ ہاں، ان کو گھر لے گئے حضرت علی، ان کو کھانا وانا کھلایا، پھر یہ واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن دیکھا پھر مسجد الحرام میں وہ بیٹھے ہوئے، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا آپ کس مقصد سے آئے ہیں، پھر گھر لے کے گئے، پوچھا کس مقصد سے آئے ہیں، کیا کام ہے۔ تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ مجھے ایک شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں ان کے پیغام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ بالکل صحیح جگہ پہ پہنچے، اور آپ ایسا کریں کہ میرے پیچھے پیچھے آتے رہے اور میں گھر میں داخل ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی ہمارا تعاقب کرے تو میں رک جاؤں تو آپ چلتے رہنا، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو کون سے گھر میں یہ گئے؟ دارالارقم، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کیا، دارالارقم میں اندر چلے گئے، پھر یہ بھی ان کے پیچھے داخل ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، اور وہیں پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں جا کے باہر اعلان کر دوں اپنی کہ میں نے اسلام قبول کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ ابھی خاموشی سے واپس اپنے جو ہے جائیں، ٹھیک ہے، اپنی قوم کے پاس، اور وہاں پہ اسلام پھیلائے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، میں تو ضرور جا کے بتاؤں گا۔ اور یہ چلے گئے اور دیکھا کہ قریش کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے گرد، اور انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ قریش والو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب یہ سننا تھا تو قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مر جائیں گے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عباس نے کہا کیونکہ جو غفار کا جو قبیلہ تھا یہاں پر یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا تم پاگل ہو، اگر اس کو مار دو گے تو کل کو یہیں پہ تمہارے تجارت کے سارے راستے بند کر دیں گے۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب ان کو ہوش آیا پھر دوبارہ انہوں نے یہی کام کیا، تو حضرت عباس نے ان کو پھر بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ جائیں اپنی قوم کے پاس واپس، اور یہ اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ، تو تب یہ ہجرت کر کے مدینہ کے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ مدینہ میں ہی رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے پہلے یہ عراق چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان نے اپنے دور میں ان کو واپس بلا لیا تھا۔ لیکن یہ اتنے اسٹرکٹ مسلمان تھے کہ لوگوں کو جب بھی دیکھتے تھے کہ اگر اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پیروی نہیں کر رہے تو ان کو سخت تنقید کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی جلد لوگ جو ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے، دنیا کے اندر مصروف ہو گئے تھے۔ تو پھر حضرت ابو یعنی عثمان رضی اللہ نے ان کو مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ بھیج دیا تھا، اور یہ وہیں پر رہے تھے، اور جتنا عرصہ یہ وہاں پر رہے تھے ایک دن رات کے وقت ان کے گھر میں چور آ گیا، تو دیکھا کہ ان کے گھر میں تو سامان ہی نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جس جگہ پہ میرا پرماننٹ گھر ہے اس میں اپنا سامان آلریڈی شفٹ کر دیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ سب مراد یہ تھی کہ ان کے آلریڈی انہوں نے اپنی آخرت کے لیے سامان جمع کرے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ہے طفیل بن عمرو دوسی، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور قریب یمن کے واقع قبیلے دوس کے سردار تھے۔ پتہ ہے قبیلہ دوس کا اور کون تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث انہی سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی دوس قبیلے سے تھے، تو یہ بھی دوس قبیلے کے سردار تھے۔ سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے کان میں قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ پڑ جائے۔ کہتے پھر میں طواف کرنے لگا کعبہ کا، تو میں نے خیال کیا کہ آخر میں اتنا عقل مند شاعر ہوں، میں شاعری میں بہت بیسٹ ہوں، عقل میں بہت زیادہ ماہر ہوں، تو ایسی کیا بڑی بات ہے کہ اگر میں نے کچھ سن لیا۔ کہتے جب میں طواف کرتا رہتا تو کان میں روئی کے باوجود مجھے تھوڑی تھوڑی آیات میری کانوں میں پڑتی، مجھے لگتا بڑا خوبصورت کلام ہے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں، اچھا ہوا تو قبول کر لوں گا، نہ ہوا تو ریجیکٹ کر دوں گا۔ وہ کہتے مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھے تھے اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی، انہوں نے کچھ سنا، بہت اچھا محسوس کیا، چنانچہ جی میں کہا میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ پر برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کروں گا، بری ہوئی تو نہ مانوں گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے آئے اور گھر کے اندر آ کر اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم بھی میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا، جیسے ایک لائٹ ان کے چہرے پہ اوپر ایک نور تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس چہرے کی بجائے کہیں اور دے دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ گئی، اور جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان کے والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کر لیا، مگر قوم نے تاخیر کی، لیکن جب انہوں نے غزوہ حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانے شامل تھے۔ ایک شخص اسلام قبول کیا، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک شمع کی طرح ہوتے ہیں، جب وہ جلتے ہیں تو پورے اپنے ماحول کو روشن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے زماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن و شیاطین اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان پر جنون لاحق ہے، چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سنایا؟ جو ہے خطبہ کا جو شروع کی آیات ہوتی ہے نا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں کہا کہ پلیز آپ دوبارہ دہرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کلمات دہرائے، 3 دفعہ انہوں نے یہ کلمات دہرائے، پھر کہا میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھاں گہرائی کے کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں اسلام۔ بیرون مکہ میں جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد 6 کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کا نام یہ ہے: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رافع بن مالک بن اجلان، عقبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن رعب۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب کو جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، ان کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی مائیت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ یعنی انسان کی اگر نیت خالص ہو نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب ان کو یہ پتا تھا کیونکہ یہود یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور اسی وجہ سے تمام یہود جو ہے وہ آ کے مدینہ میں آباد ہوئے تھے،
اگر آپ کو سلمان فارسی کا قصہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو سلمان فارسی کیوں مدینہ آئے تھے؟ کیونکہ تمام یہود کی کتابوں میں تھا کہ یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ مدینہ جہاں پہ آخری نبی کا نزول ہوگا، اور اس کے نزول کا وقت قریب ہی ہے. تو ان کو یہود جو ہے کہتے تھے کہ وہ جب نبی آئے گا تو پھر تم دیکھنا کہ ہم تم لوگوں کو کیسے قتل کریں گے اور ہم تمہارے اوپر جو ہے ڈومیننٹ ہو جائیں گے. اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے. آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں. فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھے کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے. آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو وہی نہیں نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائے. اس سے پہلے کہ یہود ان کو قبول کرے کیوں نہ ہم قبول کر لے. تو انہوں نے فوراً مان لیا. انہوں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت دشمنی نہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اب یہاں یہ 6 لوگ جو ہیں یہ اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے. پھر کیا ہوا اگلے سال؟ اب یہ کیا ہے نبوت کا 11واں سال ہے. اب نبوت کا 12واں سال شروع ہوتا ہے، دوبارہ حج کا موقع آتا ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں دوبارہ سے حج کے لیے آتے ہیں واپس مکہ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ وہاں کعبہ ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ ادھر سے سب کعبہ ہی میں آ رہے ہیں عبادت کے لیے، حج کے لیے، چاہے جو بھی ان کا طریقہ تھا. اور کعبہ کی جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کی خدمت کرنا اس کو بہت اعزاز سمجھتے تھے اپنے لیے. پھر اس کے بعد 12ویں نبوت کے سال میں موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج کے اور 2 اوس سے. خزرج کے 10 آدمیوں میں جابر بن عبداللہ بن رعد کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 جو ہیں یہ ہیں معاذ بن حارث، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صالبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے ابو الحشیم بن التحیان اور عویم بن سائدہ. یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے. آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے. جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا میں اس سے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. جو شخص اس میں کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو اسے عذاب دے دے. اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی. یعنی یہ پہلے بیت العقبہ، عقبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس گھاٹی ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بیعت لی گئی تھی. ٹھیک ہے، جس میں یہاں پہ کتنے لوگ شامل تھے یہاں پہ وہ بتایا گیا کہ 12 لوگوں نے یہ بیعت کی تھی. اس لیے جب آپ سے میں پوچھوں پہلی بیعت عقبہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے بیعت عقبہ میں 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے لوگ آتے جنہوں نے بیعت کی تھی. اس کے بعد جو لوگ واپس ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا. اب حضرت موصب بن عمیر جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مکہ کے نوجوان خوبصورت ترین صحابہ میں سے تھے، اور پہلے بھی میں شاید اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہر روز ان نئی خوشبو لگاتے تھے، نیا جوڑا پہنتے تھے. لیکن جب اسلام لے کر آئے تو ان کی ماں نے ان سے ہر چیز لے لی اور صرف 2 ٹاٹ کے کپڑے پھینک دیے کہ بس تم اس سے اپنا سطر ڈھانک سکتے ہو. لیکن اتنا اچھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے مدینہ ان کو بھیج دیا. اور کتنے بڑے بڑے جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے حضرت موصب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے بھی. موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں. حضرت موصب بن عمیر حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر نزول فرما ہوئے. پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہوئے.
ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اپنے چچیرے بھائی اسید بن حزیر سے کہا ذرا جاؤ ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہیں ڈانٹ دو. اب یہ سعد بن معاذ جو ہے یہ سب سے بڑے ان کے سردار تھے. اور جب یہ آئے تھے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگوں کو کہا تھا کہ اپنے سردار کی عزت کرو. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑے صحابی تھے, ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے, اس لیے ان کا نام یاد رکھیں. اب یہاں پہ حضرت سعد بن معاذ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت موصب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو. حضرت اسید آئے, ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو, اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو. حضرت موصب نے کہا کیوں نہ ہم بیٹھے اور کچھ بات کر لیں, یعنی سنیں, اگر ہماری بات آپ کو پسند آ جائے تو مان لیں, اگر نہ پسند آئے ریجیکٹ کر دیں, سمپل ایز دیٹ. انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کی اور اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے. حضرت موصب نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. حضرت اسید نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی. اب سعد بن معاذ وہیں کھڑے ہیں, یہ وہاں پر آتے ہیں, حق سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, اسلام قبول کر لیا. کتنی دیر لگی؟ لیس دین 5 منٹس. پھر حضرت اسید واپس ہوئے. اب یہ کھڑے سے ایک ہی جگہ پہ یہ سارا واقعہ. حضرت اسید واپس ہوتے ہیں, حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے حیلت اختیار کیا. کہا کہ میں نے دونوں سے گفتگو کی ہے, واللہ مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آیا, ویسے میں نے انہیں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. البتہ مجھے بتایا گیا کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. اب آپ نے یہ انہوں نے خود سے بات بنائی, کیوں؟ کیونکہ پھر وہی والی بات ہے کہ ایک قبائلی سپورٹ سسٹم تھا. جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی طیش میں آ گئے. تو انہوں نے یہ سارا ایک پلان کی حضرت اسید نے. اس پر ساکھ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ بھی حضرت موصب بن عمیر نے وہی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر ہم سے سن لیں, اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کریں, نہ پسند آئے تو ہم چھوڑ دیں. اور اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی, چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی. پھر قوم میں واپس آ گئے اور کہا اے عبد الاشل تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دو کہ ہی واز اے نان مسلم ایٹ دس ٹائم, جب پہلے تھے, لیکن ان کی قوم کتنا ان کو پسند کرتی تھی. اور قوم کیوں پسند کرتی ہے؟ کیا کسی کو ظالم کو پسند کیا جاتا؟ نہیں پسند کیا جاتا. یعنی ان کا اتنا اعلیٰ اخلاق تھا کہ ان کی قوم نے کیا کہا کہ آپ سب سے اچھی سوچ بوجھ رکھتے ہیں. حضرت صاحب نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد ایسا نہ تھا یا عورت جو مسلمان نہ ہو گیا ہو. صرف ایک آدمی پوری قوم کو اچھائی کی طرف لے جاتا. بالکل صرف ایک آدمی اسیرم, جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا. پھر اگلے موسم حج میں سب سے پہلے حضرت موسم اس طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ تشریف لائے. اب آپ دیکھو کہ کتنا خوبصورت ایک دین ہے کہ کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں, کوئی لمبے چوڑے درس نہیں, صرف حق کی گواہی دی اور قرآن کی تلاوت کی. آج ہم ہر کتاب کو اہمیت دیتے ہیں سوائے قرآن کی. ہر کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کا معنی جانتے ہیں. اگر آپ سے میں کہوں کہ کوئی دنیا کی ایسی کتاب اٹھا کے آپ پڑھیں جس کا آپ معنی نہیں جانتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے. بار بار کہا جاتا ہے یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے ہدایت ملے گی, جس کے ذریعے سب لوگ اسلام لا رہے ہیں. کیا دے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف قرآن کی تلاوت فرما رہے اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اور اب یہ جو داخل ہونا بھی ہے نا اسلام میں, اور اللہ تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے. کوئی خود نہیں اپنے آپ کو اسلام کے لیے کر سکتا. ابو جہل, ابو لہب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا سوتیلا چچا, کوئی, لیکن اللہ نے جس کو چاہا بس وہی اسلام میں داخل ہوتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی حکم پہ ہم کام کریں, عمل کریں, کیونکہ ہمارے اندر اخلاص کی یا تو کمی ہوتی ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے اندر اخلاص کو صاف کریں گے, اپنی نیتوں کو صاف کریں گے, لوگوں کے لیے جیسے ہوتا ہے نا ان کی خدمت کرنا اور
لوگوں کو اپنے اخلاق سے فائدہ دیں گے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تو بس اللہ کی جو قوم ہے نا, جو انسان ہے, ان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو فوراً تبدیل کر دے گا. اگر آج میں یہاں بیٹھ کے نہیں کروا رہی نا, کوئی بھی نہیں ہوگا, تھک تھک کے کوئی اور بیٹھ کے پڑھا رہا ہوگا. جلدی جلدی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. حضرت موصد بن عمیر کو اگر ہم دیکھیں, انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا, ساری آسائشیں چھوڑ دی, کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو اس کے ریوارڈ کیا ہے؟ جنت. ہماری زندگی کتنی ہے؟ اگر آپ آج دیکھیں, ہم آج ہے نا, آج کیا ہے 2022, ٹھیک ہے 2022 ہے نا, کیا 21-22 میں ہم میں سے کوئی بھی ہوگا؟ ایک بندہ بھی ہم میں سے نہیں ہوگا. اگر آپ پیچھے دیکھ لیں کہ ہم سے پیچھے لوگ جو تھے, ان میں سے کتنے لوگ ہیں 1922 والے لوگ آج کا زندہ؟ سب چلے جاتے ہیں. لیکن کیا باقی رہ گیا؟ صرف جو وہ 100 سال جو ہیں, یہ چلے میکسیمم میں کہہ رہی ہوں نا, 100 سال کی زندگی. پھر اس کے بعد آپ لگا لیں قبر کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ تقریباً 10,000 سال کی پڑے رہیں گے قبروں میں, پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. پھر ایک دن قیامت کا کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. اور پھر اس کے بعد جنت یا دوزخ, فار ایور, ہمیشگی. تو اس 100 سال کی 80 سال کی زندگی کے لیے ہم اس پوری آگے کی وہ جو ہے نا, اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کوئی بھی صحابی آپ دیکھیں, جیسے ہی اسلام قبول کرتا ہے فوراً اسلام آگے لوگوں تک. یہ کیا خیر خواہی ہے؟ میرے تک خیر پہنچی ہے نا, دوسرا بھی بچہ. ہم اپنی دوست کو کیوں نہیں قرآن دیتے؟ کیوں نہیں دوستوں کو اسلام کی طرف بلاتے؟ ناراض ہو جائے گی مجھ سے. ہم اس کی چھوٹی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے, دنیا کی دوستی کے بارے میں پہنچ رہے. اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں تو بہت پریشان ہے, آخرت کے بارے میں پریشان نہیں. اور تمام لوگوں کو آپ دیکھیں کہ سب لوگ, اور موصب بن عمیر کیا تھے, جب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو پوری طرح کفن دیا جا سکے. اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہوتا تھا. حضرت حمزہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے, اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا. اتنا ہے ہی نہیں کہ ان کو پوری طرح جو ہے وہ دفن کیا جا سکے. تو ہر چیز, یہ ہمارا کمفرٹ, یہ ہمارا گھر, یہ ہماری جو بھی گھر کی چیزوں میں جن میں ہم بزی ہیں اور اپنا وقت گزاریں, یہ سب یہی رہ جائے گا. کتنی دفعہ ہم کپڑے بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کپڑے پہننے کا موقع بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم سب اپنی آج کے بارے میں پریشان ہیں, اپنی آج کی تیاری کریں. اور یہ جو یہاں پہ آخر پہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیت میں کہتے تھے, آج اگر آپ یہ پڑھیں تو ان میں سے کتنی چیزیں ایسے کہ جس میں لوگ مسلمان امہ یہ سب کریے. شرک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, اولاد کو قتل نہیں کرو گے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا آسانی سے آپ کو یہ اپنی ارد گرد یہ چیزیں مسلمان امہ میں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کے ساتھ جڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی خدمت لیتا رہے, اپنی دین کی خدمت لیتا رہے, اور ہمیں تبدیل نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے ہمیں خالص کر لے. ہم جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادات کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہاں پہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے سب قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرما دے, اور ہمیں اپنی آخرت جو ہے دنیا کی ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ جو ہے وہ اہم کر دے, اور ہمیں اس کی فکر ڈال دے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی آخرت بنانے والے بن جائیں, اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.